ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو 4 مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 مقامات پر ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک آیت مبارکہ اس وقت آپ نے سماعت فرمائی ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو مومنوں پر احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا اور وہ رسول انہی میں سے ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں آیا۔ اور پھر اس کے آنے کے 4 مقاصد ہیں کہ اللہ کی آیات تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو شرک سے، خرافات سے
اور غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اس راستے سے ان کو روک کر ہدایت کا راستہ دکھائے اور ان کو پاک کرے، اور کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت حدیث کی ان کو تعلیم دے۔ یہ چار مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے چار مقامات پر بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک مقام ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کی جو معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرتے، خون خرابہ کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ معمولی باتوں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا اور کئی سال تک جنگیں ہوتی رہتی، فساد ہوتا، خون خرابہ ہوتا۔ آپ نے آ کر اس قوم کی تعلیم بھی ان کو دی اور ساتھ پھر تربیت بھی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں کے رہنما بن گئے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے والے بن گئے۔ وہ جو عزتوں کو پامال کرنے والے تھے وہ دوسروں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا کی اور ان کو آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور آپ کی تربیت کا جو منہج ہے وہ ہمیں سمجھ کر آج آپ کی سیرت طیبہ کے اس پہلو سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ نے اس میں اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے اور بڑی ہی اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، صراط مستقیم ان کو دکھایا ہے اور ہدایت کے راستہ جو ہے ان کے لیے واضح کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، لوگو میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ایک والد ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی خیر خواہی سوچتا ہے، اس کا بھلا سوچتا ہے، اس کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور میں تم کو تعلیم دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا کر جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ہلم عن النار، ہلم عن النار، کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے زیادہ خیر خواہ تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، البتہ تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے کہ تمہارا اس پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، اور وہ تم پر مومنوں وہ تمہارے لیے بڑی حرص رکھنے والا ہے اور وہ بڑا ہی شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور اس پر یہ گراں گزرتی ہے، وہ اتنے تمہارے خیر خواہ ہیں، اتنے تمہارے ہمدرد ہیں، اسی لیے تو انہوں نے تمہیں تعلیم بھی دی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تمہیں تربیت بھی تمہاری کی ہے۔ اور کس حد تک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہتے ہیں مشرکین ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مشرک ایک دن کہنے لگا انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراط، کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں ساری چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ تمہیں بیت الخلاء واش روم میں جانے تک کے آداب بھی تمہیں بتاتے ہیں۔ یعنی وہ حیرانگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا تھا۔ آگے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں اجل امرنا اللہ نستقبل القبلہ ولا نستنجی بی ایماننا ولا نکتفی بدون ثلاثت احجار لیس فیہا رجی ولا عظم۔ کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بڑے سے بڑے معاملات کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت نہ کریں، اور آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کریں، اور اگر پانی نہ ملے تو 3 مٹی کے ڈیلوں سے کم سے استنجا نہ کریں، اور اس میں نہ جانور کی لید ہو اور ہڈی جو ہے وہ بھی شامل نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے فائدے کے لیے تعلیم دی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کا تعلیم کا اور تربیت کا انداز کہ بیت الخلاء میں کس طرح داخل ہونا ہے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، باہر نکلنا کیسے ہے، جاتے وقت دعا کون سی پڑھنی ہے، باہر نکل کر دعا کون سی پڑھنی ہے، مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے، دعائیں کون سی پڑھنی ہے، اپنے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، اور پھر کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی ہے اور یہ فائدے کی چیزیں ان کو سکھائی ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورا، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان دنوں ہم بھرپور جوان تھے، فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم قرآن سے پہلے آپ سے ایمان سیکھتے تھے کہ ہمارے اندر ایمان آ جائے، ایمان سیکھنے کے بعد ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، پھر ہم قرآن سیکھتے اور پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن سیکھنے سے بڑھ جایا کرتا تھا۔ یعنی جو سب سے پہلے بنیاد ہے وہ ہے ایمان سیکھنا، کہ بندہ کا ایمان عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کے بعد پھر جیسے جیسے قرآن پڑھے گا ایمان بڑھتا جائے گا، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان مومنوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو قرآن سے پہلے ایمان سیکھیں، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی قانون دان بن گیا، بڑے بڑے عہدوں پر تو فائز ہو جاتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے ایمان نہیں، ایمان کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، دین کا علم نہیں، اور بنیادی جو اسلام کی معلومات ہیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا، اور اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، ان کے اندر جذبہ خیر خواہی نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، ایمانداری نہیں ہوتی، دیانتداری نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں جب نہیں ہوتی، ان سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی پھر ایسے ہی ہوتی ہے کہ بس لوگوں کی کھالیں اتار لو، لوگوں پر ظلم و ستم کرو، لوگوں پر زیادتی کرو، پھر وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں بنیاد ہیں، بنیاد۔ اپنے بچوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، ان کو تعلیم دی ہے۔ طبرانی میں ہے، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، کہتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ تم ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہو، تمہارا ایمان جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، تمہیں ایمان سب سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا ہے کہ ان کو قرآن تو مل جاتا ہے، قرآن کو آغاز سے لے کر قرآن کے اختتام تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا قرآن نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ اور آج ہماری اکثریت کی یہی حالت ہے، ناظرہ قرآن پڑھا تو قرآن کے احکامات کا پتہ تو نہیں چلا، حتیٰ کہ صرف قرآن حفظ بھی کر لیا جو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کی تفسیر نہیں سیکھی، اس وقت تک ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے اور قرآن کن چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار یا ایھا الذین آمنو، جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اس کے بعد کسی بات کا حکم دیا ہے یا کسی بات سے منع کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بار بار اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ بار بار اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، قرآن ناظرہ پڑھا جا رہا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان سے کل ایک ٹی وی چینل والے نے پوچھا آپ پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے میرا مشورہ اور پیغام یہی ہے کہ یہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر یہ صراط مستقیم پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، گمراہی کے راستوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام کا انداز یہ تھا، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے قرآن کی، پھر ان 10 آیتوں کو پڑھ کے ان کو سیکھتے، سکھاتے اور پھر ان پر عمل کرتے۔ فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل کو سیکھا کرتے تھے۔ 10 آیات پڑھتے پھر ان کو سیکھتے کہ ان کا مطلب کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے ان میں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، ہم یہ سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج قرآن جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے حکم کیا دیا ہے، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے۔ جب تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے قرآن آیا ہے؟ لیکن ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے اور پھر جہالت کے راستے پر چلتے چلتے زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ ساری ڈگریاں مل بھی جائیں اگر قرآن نہیں ملا تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں ملا۔ سب سے اہم قرآن ہے، اس کے ساتھ باقی ڈگریاں حاصل کریں، کالجز یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن جو بنیاد ہے اس کو تو درست کریں جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، کل قبر میں بھی فائدہ ہے اور قیامت کے دن بھی جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تربیت کرنے والے اور آپ کا انداز تربیت کا۔ حضرت معاویہ بن ابی حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری لونڈی پہاڑوں پر بکریاں چرا رہی تھی، مجھے کوئی کام پڑا تو میں ذرا اپنے کام کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے جا چکا تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے لونڈی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، میری لونڈی کا کیا گناہ تھا، بھیڑیا بکریوں کو لے جاتا ہے، اس کا کام بکریوں کو کھانا ہے، وہ کھا گیا ہے، شکار کر گیا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، جا کے اپنی غلطی کا احساس کیا اور آپ کے پاس ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لونڈی کو میرے پاس لاؤ، لونڈی کو لایا گیا، آپ نے فرمایا تم بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے جواب دیا فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ نے فرمایا آتی کہا فإنہا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ تو ایمان والی، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ دو سوالوں کا جواب آپ نے پوچھا ہے تو اس کے ایمان کا پتہ چل گیا ہے۔ پہلا، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی کو بھی پتا تھا کہ اللہ کہاں ہے۔ آج کے بڑے بڑے جبے اور دستاروں والے بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بڑے بڑے صوفی بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ لونڈی بھی کہتی ہے اللہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ آسمانوں پر، آسمانوں کے اوپر اللہ عرش پر ہے، اور رسول اللہ نے بھی یہی تعلیم دی اور آپ نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا علم پوری کائنات پر وسیع ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے ہر چیز کے اندر اللہ ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ اللہ ہے۔ ایسی ایسی عجیب و غریب اور فضول باتیں کرتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، جو حدیث کے بھی خلاف ہیں، جو رسول اللہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں، جو صحابہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں۔ وہ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا جواب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کی تعلیم اور تربیت کرنے والے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم چند نوجوان تھے اور ہم عمر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے، 20 دن ہم آپ کے پاس رہے، 20 دن ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں پھر آپ نے ہمارے انداز سے محسوس کیا کہ جیسے یہ واپس اپنے علاقے میں جانا چاہتے۔ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے کہ لوگوں کی کس قدر تعلیم اور تربیت کی، اور کس قدر آپ نے پرکھ لیا اور جانچ لیا کہ یہ اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، جو اب اپنے واپس اپنے وطن اپنے علاقے میں چلے جو، فعلموہم ومروہم، اور تمہارے جو پیچھے ہیں، جو تم نے 20 دنوں میں دین سیکھا ہے، یہ دین جا کر ان کو سکھاؤ، ان احکامات کا ان کو حکم دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا، نماز تم نے اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے۔ آج کوئی کہتا ہے میرا تو فلاں طریقہ ہے، کوئی کہتا ہے میں نے تو فلاں امام کے مطابق پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے اپنے مفتی صاحب کی پیروی کرنی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے اپنے امام کی تقلید کرنی ہے، ہمارا فلاں طریقہ۔ یہ سارے کے سارے طریقے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ نماز اللہ کو وہ قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے رسول اللہ کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ کیا رسول اللہ کی نماز میں نعوذ باللہ کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے رسول اللہ کی نماز میں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، پھر ان کا طریقہ چھوڑ کر آج اپنے اپنے طریقے نمازوں میں کیوں شامل کر دیے گئے ہیں؟ محترم بھائیو، اگر چاہتے ہو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی نماز کو دیکھو، حدیث سے نکالو، حدیث کے مطابق اپنی نماز کو درست کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کھول لو جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کھولیں گے 735 نمبر حدیث سے لے کر 875 نمبر حدیث تک نماز کا مکمل رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے۔ کس حدیث سے لے کر 735 سے لے کر، لکھنا ہے تو لکھ لیں، اجازت ہے، لکھ لیں اپنے پاس، بھول نہ جائیں، یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں۔ 735 نمبر حدیث سے لے کر 875 نمبر حدیث تک صحیح بخاری میں رسول اللہ کی نماز کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ اس کو پڑھیں خود، آپ دوسروں کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو رسول اللہ کی حدیث کو دیکھیں اور پڑھیں۔ خود جب پڑھ لیں گے پھر آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ کس کا طریقہ غلط ہے اور کس کا طریقہ درست ہے۔ رسول اللہ کی نماز کے مطابق
735 سے لے کر 875 نمبر حدیث تک صحیح بخاری میں آپ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کریں، اسلام 360 سے صحیح بخاری نکال لیں یا کسی بھی ایپ سے صحیح بخاری نکالیں اور اس میں 735 سے لے کر 875 نمبر تک تقریباً یہ 140 حدیث ہیں، اگلے جمعے تک پڑھی جائیں گی انشاءاللہ۔ چلو جو بوڑھے بزرگ ہیں جو موبائل استعمال نہیں کر سکتے وہ تو چپ رہیں، اور بچے اور جو نوجوان ہیں وہ تو کم از کم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر دن کی 15-20 حدیثیں پڑھیں گے، اگلے جمعے تک پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے آپ سے پھر پوچھ لیں انشاءاللہ۔ پڑھنی ہے، یہ تربیت ہے، یہ اصلاح ہے، ڈائریکٹ خالص دین آپ کو مل رہا ہے، ملاوٹ والا نہیں۔ آج ملاوٹ والی دکانیں لوگوں نے جگہ جگہ بنا رکھی ہیں، آپ کو خالص دین رسول اللہ کی حدیث سے بڑھ کر اور پھر صحیح بخاری سے بڑھ کر کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے امام صاحب کے مطابق پڑھو، کوئی کہتا ہے ہمارے مفتی صاحب کے مطابق پڑھو۔ اللہ کی توفیق سے اس منبر سے آپ کو کبھی ایسا پیغام نہیں ملے گا۔ ہم یہی کہیں گے اللہ کا حکم مان لو، رسول اللہ کا حکم مان لو، اللہ کے فرمان پر عمل کرو، رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کر لو، یہی ہدایت کا طریقہ ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اونٹ پر آیا سوار ہو کر، رات کا ٹائم تھا، اس نے دیکھا کہ عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی، جلدی جلدی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، اپنی سواری کو چھوڑا، ساتھ شامل ہو گیا۔ جماعت کروا رہے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سورہ نساء یا سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ اب اتنی لمبی نماز، اس نے نماز چھوڑی چلا گیا۔ نماز کے بعد کسی نے بتایا کہ فلاں شخص آیا تھا، وہ درمیان میں نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بھی آ گیا، کوئی تبصرہ بھی کر دیا۔ اس شخص کو جب پتا چلا نا کہ حضرت معاذ نے میرے طریقے کو برا جانا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول، سارا دن ہم محنت مزدوری کرنے والے اور رات کو اتنی لمبی نماز۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلایا، آپ نے فرمایا یا معاذ افتان یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ ڈالتے ہو، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی تھی کہ عشاء کی نماز کتنی لمبی ہونی چاہیے، کون سی صورتیں پڑھی جائیں، مغرب میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، فجر میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، ظہر اور عصر میں رسول اللہ کی قرات کی مقدار کیا ہوتی تھی۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم تھی اور تربیت تھی صحابہ کی۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے تعلیم دی ہے نماز کو اتنا لمبا نہ کرو کہ پیچھے والے لوگ اکتا جائیں، پیچھے کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ان کا بھی خیال کرو۔ اور رسول اللہ کے سمجھانے کا اور تربیت کا کیا کمال انداز تھا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے، زنا کی اجازت دے دے مجھے۔ صحابہ اکرام کو غصہ آیا کہ پکڑو اس کو، رسول اللہ کے پاس کیسی بات کر رہا ہے۔ لیکن کمال رسول اللہ کی تربیت، آپ کا سمجھانے کا انداز، آپ فرماتے میرے صحابہ تم نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا، کہا مجھے یہ تو بتاؤ اگر تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھپھو کے ساتھ اگر کوئی برائی کا بدکاری کا ارادہ کرے تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو پھر اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ غیرت ہر بندے کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو برائی کا ارادہ کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ یا کسی کی پھپھو ہوگی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول سمجھ آ گئی ہے، بس میرے لیے بخشش کی دعا کر دے، آئندہ کبھی اس بات کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا سمجھانے کا انداز، تربیت کا نبوی منہج دیکھیں۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور آ کر مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پکڑو اس کو، مارو اس کو، جرت کیسے ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں داؤ ہو لا تضرمو ہو، میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، تم نے کچھ نہیں کہنا، اس کو ڈانٹنا نہیں،
وہ پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اور آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور خود اس گندگی پر بہا دیا۔ یہ تھا تربیت کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا، میں ایک عام شخص تھا، میں نے کہا رجل یا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینہ لا يدری ما دینہ، اللہ کے رسول میں ایک اجنبی شخص آیا ہوں، پردیسی شخص ہوں اور دین کے متعلق کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، دین سیکھنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں آپ منبر سے نیچے اترے، آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے کرسی منگوائی، کرسی کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کرسی کے جو پاؤں تھے نا، جو پائے ہیں کرسی کے، وہ لوہے کے شاید تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی باتیں سکھاتے رہے، میں دین سیکھتا رہا، اور پھر آخر میں آپ منبر پہ گئے اور آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ کس قدر آپ لوگوں کے خیر خواہ، دین سکھانے والے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی پرورش میں آ گیا تھا، چونکہ ان کے باپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے، ام سلمہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، یہ آپ کی زیر پرورش تھے۔ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھاتا، چھوٹا بچہ تھا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا لیتے، مجھے کھانا کھلاتے۔ کہتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے میرا برتن میں ہاتھ گھومتا رہتا تھا، جہاں سے دل چاہتا کوئی چیز پکڑ لیتا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے میرے قریب ہو جاؤ، پھر آپ نے پیار کے ساتھ فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، دوسرے کے سامنے تمہارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے تربیت رسول اللہ کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز میں آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے، اے بیٹا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے دے، نفع دے؟ پھر میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے سکھائیے۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکامات کو تم یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کو یاد رکھو، جب پریشانی آئے گی اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی مدد تیرے سامنے حال ہو جائے گی۔ اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو ایک اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھو، اگر ساری کائنات مل کر تیرا نفع کرنا چاہے، اللہ نے تیری قسمت میں وہ نفع نہیں لکھا، ساری کائنات مل کر تیرا نفع نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے ساری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنے پر آ جائے، اللہ نے تیری قسمت میں وہ نقصان نہیں لکھا، ساری کائنات مل کر بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھا لیا گیا ہے، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے آپ نے تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھجوریں لوگ توڑتے، پھل تیار ہوتے، زکوٰۃ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کرتے، ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک نے کھجور پکڑی، اپنے منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اما علمت ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ، اور میرے بچوں ایسا نہیں، کیا تم جانتے نہیں آل محمد جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے، ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ آپ نے منہ میں ہاتھ ڈال کے انگلی سے منہ کے اندر سے کھجور نکال کر آپ نے باہر نکال دی، فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ کیا آج ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے حرام نہیں کھانا، حرام کا لقمہ نہیں کھانا؟ کس طرح رسول اللہ کبھی
کبھی اپنے نواسوں کو آپ قنوت وطر سکھاتے ہیں. یہ جو وطر کی دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سکھائی تھی، جو آج وہ بیان کرتے ہیں راوی حدیث اس کے وہ. کبھی آپ سونے کی دعا سکھاتے ہیں، کبھی آپ بیدار ہونے کی دعا سکھاتے ہیں، کبھی آپ ان کو واش روم کے غسل خانے میں جانے کے طریقے بتاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا کہ آپ کبھی چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کبھی نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، کبھی آپ عورتوں کی تربیت کرتے ہیں، کبھی آپ اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کرتے ہیں. یہ تربیت کا انداز تھا کہ وہ لوگ پھر لوگوں کے رہنما بن گئے اور لوگوں کے معلم بن گئے، لوگوں کے مربی بن گئے، لوگوں کو تعلیم دینے والے بن گئے، اور دنیا آخرت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حقدار بن گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.